محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ صاحب نے حضرت مولانا حافظ محمد قسیم شیخو پوری حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے، اور الحمدللہ حافظ محمد عادل صاحب وزیر آبادی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور پھر انشاءاللہ حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فضلت على الأنبياء بست، أوتيت بجوامع الكلم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، وأرسلت إلى الناس كافة، وختم بي النبيون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك وسلم عليه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ معزز حضرات و خواتین، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اور مقدس عنوان پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ احباب کی اس محنت کو اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آپ احباب جو بڑا ذوق اور شوق لے کر اس مقام پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اچھی اچھی باتوں کو سننے کے لیے تشریف فرما ہے، اللہ آپ کی بھی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ مجھ سے قبل جماعت کے معروف مبلغ، معروف خطیب، شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ علماء حق کی حفاظت فرمائے، اور اسی طرح کتاب و سنت کی اشاعت اور تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ میرے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔
میں اہل حدیث یوتھ فورس کا ایک ادنا سا کارکن، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ایک ادنا سا سپاہی ہونے کی حیثیت سے اور دین حقہ کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں۔ آج عیسائیوں کو سب سے بڑی تکلیف نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی ہے کہ اللہ نے میرے محبوب کو جو عظمت عطا کی ہے وہ عظمت کائنات میں کسی دوسرے کو، یہی سبب ہے کہ اس حسد کی آگ میں جلتے ہوئے کبھی وہ آپ کے خاکے شائع کرتے ہیں، اسی حسد کی آگ میں جلتے ہوئے کبھی یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بد زبانی کرتے ہیں، کبھی آپ کے اہل بیت کے بارے میں نازیبہ جملے بیان کرتے ہیں، کبھی آپ پہ نازل شدہ مقدس کتاب کے بارے میں نازیبہ جملے، نازیبہ حرکات ان کی سامنے آتی ہیں۔ اور انشاءاللہ کل بھی میرے نبی بھی عزت والے، میرے نبی کا دین بھی عزت والا، آج بھی میرے نبی عزت والے، میرے نبی کا دین عزت والا، میرے نبی کا قرآن عزت والا، اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ یہ روتے رہیں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے، اللہ ان کو نشان عبرت بناتا رہے گا، اور کل قیامت تک، بلکہ قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد بھی اگر سب سے زیادہ رب نے کسی کو مرتبہ، عزت، شان اور فضیلت عطا کی ہے تو محمد الرسول اللہ۔ پھر پڑھیں صلی اللہ ہو، اور اہل حدیثوں پھر پڑھو صلی اللہ ہو۔ اللہ کی قسم ہے جو درود سے پیار نہیں کرتا میرا رب بھی اس سے پیار نہیں کرتا، جو درود سے محبت نہ کرے میرا رب نہیں محبت کرتا، جو درود سے محبت نہ کرے اللہ اس کی پریشانیاں دور نہیں کرتا، جو درود سے محبت نہ کرے اللہ اس کے دل پہ اطمینان نازل نہیں کرتا۔ اگر چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے درود سے محبت کیا کر، اگر چاہتا ہے اللہ تجھ سے پیار کرے درود سے پیار کیا کر، اگر چاہتا ہے اللہ تیرے رنج غم پریشانیاں ڈیلیٹ کر دے درود سے پیار کیا کر۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے میرا تو ایمان ہے، درود سے محبت تو کر لے، اپنی زبان کا وظیفہ تو بنا لے، اٹھتے بیٹھتے ہمہ وقت نبی کا نام لیا کر، نبی کی مقدس ذات پہ درود پڑھا کر۔ اللہ کی قسم ہے قیامت کا دن ہوگا میرا رب وی آئی پی پروٹوکول دے کے جنت عطا کرے گا۔ پھر پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات آئیں، میرے رب نے عظمتیں بڑی ہیں، شانیں میرے محبوب کی بڑی، لیکن بعض امتیازی خصوصیات ایسی ہیں جو عظمتیں اللہ نے صرف ہمارے نبی کو عطا کی ہیں، کسی اور کو اللہ نے یہ عظمت عطا نہیں کی۔ وہ شان جو اللہ نے آپ کو دی ہے وہ شان اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی۔ حضرات آئیں، میں گنتا جاتا ہوں میرے نبی کی عظمت، میرے نبی کی شان، میرے نبی کا مرتبہ، وہ خوبیوں کا تذکرہ کروں گا جو خوبیاں صرف اللہ نے آپ کو دی ہیں، نہ حضرت آدم کو ملی نہ حضرت نوح کو ملی۔ یار آواز آگے صحیح سے، ہاں میں اپنے حساب سے کبھی آہستہ بولوں گا کبھی تیز بولوں گا، آواز ویسے کریں، اللہ آپ کو برکت دے۔ بارک اللہ فیک، اللہ سب بھائیوں کی یہ محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اللہ دین بھی اچھا کر دے، اللہ دنیا بھی اچھی کر دے۔ اللہ دین والی یہ محبت ہے تیرے گھر میں یہاں پہ جمع ہے، اللہ ہمیں جنت میں بھی جمع کر دے، اللہ محبوب کی رفاقت جنت میں نصیب کر دے۔ حضرات آئیں، یہ آج کا پروگرام میسیج ہے، سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی قائم کرنے والے وہ کمینے اور بدماش جنہوں نے میرے نبی
محترم کے بارے میں نازیبا جملے بولے. رب اکبر کی قسم ہے اہل حدیث کا ایک ایک بچہ نبی کی ناموس کی خاطر, آپ کی حرمت کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کرے گا. کعبہ کے رب کی قسم ہے ہمیں مال قربان کرنا پڑا, ہم مال قربان کریں گے. جوانوں کو جوانیاں لٹانیاں پڑی, اللہ کی قسم جوانیاں لٹائیں گے. یہ بزرگ اپنی بزرگیوں کے ساتھ اپنے نبی کی ناموس کے لیے نکلیں گے, اور تب تک ہم میدان عمل میں نکلتے رہیں گے, اور تب تک میدان عمل میں رہیں گے جب تک ان کمینوں کو یادگار چوک کے اندر, اسلام آباد کے چوک کے اندر ساری دنیا کے سامنے چوراہے پہ لٹکا کر ان کو پھانسیاں دی جائے. کائنات کے رب کی قسم ہے دنیا کو میسج جائے, امریکہ کے اندر عیسائیت کی جو گستاخی کرے اس کی سزا پھانسی ہے. دنیا کے ہر مذہب کی گستاخی کرنے والے کی سزا پھانسی ہے. آپ کے ملک کے اندر سائبر کرائم ہے, وزیر اعظم کی گستاخی کرے اس کی سزا ہے, وزیر اعلیٰ کی گستاخی کرے اس کی سزا ہے, اور جو میرے نبی کی گستاخی کرے اس کو سزا نہ ملے. رب اکبر کی قسم ہے اہل حدیث لڑتا رہے گا, احتجاج کرتا رہے گا, اور ان حکمرانوں کو بتاتا رہے گا ہم اتنی دیر تک یہ احتجاجی پروگرام کریں گے جب تک ان کمینوں کو پھانسیاں نہیں دی جاتی. انشاءاللہ نازات ہونا اور موقف کی تائید کرتے ہو, ان کو ان گماشتوں کو لٹکایا جائے, سیالکوٹ کے چوک میں دنیا کے لوگوں کو کان ہو جائے کہ آج کے بعد نبی محترم کے بارے میں کوئی جملہ. یہ ان کے دلوں کا حسد ہے, بغض ہے. سبب کیا ہے؟ اللہ نے جو عظمت میرے نبی کو دی ہے وہ کسی کو نہیں دی. وہ نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے, نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے, نہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے, نہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے, نہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے, نہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے, نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے, نہ یحییٰ زکریا کے لیے, نہ شیس علیہ السلام کے لیے. جو عظمتیں اللہ نے میرے نبی کو عطا کی ہیں, کعبہ کے رب کی قسم ہے آسمان کی چھت کے نیچے, زمین کے پیٹ کے اوپر وہ عظمتیں رب نے کسی کو دی ہیں تو وہابیوں کے پیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہیں. حضرات آئیں ذرا توجہ کریں, یہ عظمتیں میرے نبی کی شان ہے, آپ کی فضیلت و عظمت ہے. حسد ان کے دلوں میں, اللہ نے عظمت دی ہے میرے نبی کو, شان دیا میرے مقام کو. آئیں توجہ کرتے جائیں, وہ عظمتیں جو اللہ نے صرف آپ کو دی ہیں, کسی اور کو, اور بولو اہل حدیثوں کسی اور کو, جو ہمارے پیر کو دی ہیں کسی اور کو, کیونکہ ہمارا آپ کے علاوہ کوئی, آپ کے علاوہ کوئی, اور ہمیں فخر ہے, اور مکی مدنی سرکار کے علاوہ ہمارا کوئی پیر و مرشد جنہوں نے آپ کو چھوڑ کے پکڑا ہے نا, پھر وہ چھریاں بھی کھاتے ہیں اور پھر مرتے بھی ہیں, ذلیل بھی ہوتے ہیں. رب ان کو دنیا میں ذلیل کرتا ہے, سزا ہے. اب مکی مدنی سرکار کے ہوتے جو مرشد پکڑے, پیر پکڑے, اس کی سزا یہی ہے جو سرگودا کے ان بدعتیوں کی سزا بنی. حضرات آئے, وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو عظمتیں آپ کو ملی وہ صرف میرے نبی کی, کسی اور کو وہ عظمتیں نہیں. کائنات کے رب نے قرآن میں میرے محبوب کی آمد کا تذکرہ کیا. ابھی آپ آئے نہیں, زمین و آسمان کا نظام ابھی قائم نہیں ہوا, نہیں بنی زمین, نہیں بنا آسمان. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. فرمایا عرش والے رب نے, زمین و آسمان نہیں بنی, اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا. حضرات واقع مشہور ہے, باتیں آپ نے سن رکھی, اشارتاً
فوراً عرض کرتا جاتا ہوں، یہ عظمت بھی اللہ نے دی ہے، صرف میرے نبی کو عطا کی، کسی کو عظمت نہیں ملی۔ سارے نبیوں کو میرے رب نے جمع کیا، اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اے اسحاق، اے یعقوب، اے یوسف، اے یحییٰ، اے زکریا، اے داؤد، اے سلیمان علیہم السلام، سب جمع ہو جاؤ۔ اللہ معاملہ کیا ہے؟ ہاں مجھ سے عہد کر کے جاؤ، اگر تمہاری نبوتوں کے درمیان میرے نبی آ جائیں، کائنات کے سردار آ جائیں، عہد کرو میرے نبی آئیں، پھر تم نے اپنی نبوتوں کو۔ بھائیو، یہ وہ عظمت ہے جو عظمت اللہ نے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ حضرات آئیں، میرے محبوب پیدا ہوئے، آپ کی آمد سے قبل آپ کی نبوت و رسالت کا تذکرہ کہیں ہزاروں سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام بشارتیں، کہیں سینکڑوں سال قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبریاں، کہیں میرے محبوب کی آمد سے قبل میں حضرت آمنہ کو آنے والا خواب۔ حضرات، آپ کی آمد سے قبل آپ کے تذکرے، یہ صرف عظمت میرے نبی کی، کسی اور کی عظمت نہیں۔ آپ پیدا ہو چکے، وہ فضیلت جو میرے رب نے آپ کو دی ہے کسی اور کو عطا نہ کی۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمادارن تو تنہا داری، وہ خوبیاں جو سارے نبیوں میں مشترک ہیں، ایک تو ساری جمع کر کے میرے اللہ نے میرے نبی میں رکھی، لیکن وہ خوبیاں جو صرف آپ کو ملی۔ صحابی کہتے ہیں، میں نے ایک دن آپ کو دیکھا، نبی گھر سے نکلے، انداز کتنا پیارا، کانا احسن الناس وجہا۔ میرے صحابی نے کہا، نبی کے صحابی نبی کا دیدار کرتے، زبان سے جملہ نکلا، میرے نبی کی عظمت کا تذکرہ۔ فرمایا، کائنات کے لوگوں، میں نے اپنے پیر کو دیکھا، اپنے مرشد کو دیکھا، اپنے نبی کو دیکھا، ہاں اپنے رسول کو دیکھا، کانا احسن الناس وجہا۔ صحابی کہتے ہیں، میرے رب نے آپ جیسا حسین کائنات میں کسی کو پیدا، سب سے بڑھ کر رب کے بعد اگر کسی کو حسن ملا ہے تو محمد الرسول اللہ ہے۔ ہائے، صحابی ہے نا عبداللہ بن سلام، اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، محبوب کا چہرہ دیکھا ہے اور دیکھتے ہی رہے۔ کہتے ہیں باتیں تو بات کی بات ہے، جس کا چہرہ اتنا بیوٹیفل ہو وہ جھوٹا ہو سکتا؟ میرے نبی کا حسن آپ کی اعلیٰ مثال ہے، یہ وہ عظمت ہے جو صرف آپ کو ہے، کسی کو نہیں۔ حضرات آئیں، میرے نبی کے نام کا تذکرہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں، اِنَّ لِي خَمْسَةُ أَسْمَاء أَنَا محمد أَنَا أحمد أَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ أَنَا الْعَاقِبُ۔ حضرات آئیں، فرمایا میرے 5 نام ہیں، ایک میرا نام محمد ہے، ایک میرا نام احمد ہے، ایک میرا نام ماہی ہے، ایک میرا نام عاقب ہے، ایک میرا نام حاشر ہے۔ حضرات آئیں، عرش والے رب نے تذکرہ کیا قرآن کریم کے اندر محبوب کی عظمت کا، اور یہ حدیث صحیح البخاری میں آپ نے اپنے 5 ناموں کا تذکرہ کیا۔ اور اللہ نے جیسا نام میرے نبی کو عطا کیا ہے، کائنات پوری کے اندر ایسا عظمت والا نام، ایسا شان والا نام، ایسی عزت والا نام رب نے کسی نبی کو عطا نہیں کیا۔ یہ عظمت میں ملی تو میرے مصطفیٰ کو، جس کا معنی تعریف کیا گیا، کیا مطلب ہے؟ اور جو تعریف نہ بھی کرنا چاہے، میرے نبی کا جب نام لے گا تو میرے نبی کی تعریف کرے گا۔ اللہ کی قسم ہے، رب نے یہ عظمت رکھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات آئیں، ذرا غور کرتے جائیں، آپ کو جو عظمتیں ملی وہ صرف آپ کی، کسی اور کو اللہ نے نہیں دی۔ پہلے نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے، نبی چلے گئے، نبی کے معجزات بھی چلے گئے، ڈیٹیل میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ نبیوں کو معجزات ملے، نبیوں کی وفات کے ساتھ نبیوں کے معجزات بھی ختم۔ ہاں میرے نبی کو جو اعزاز میرے رب نے بخشا، فرمایا سابقہ نبیوں کو
मोजज़ात मिले, उनके जाने के साथ उनके मोजज़ात ख़त्म। रब ने जो मुझे मोजज़ा दिया, रब ने जो मुझे निशानी दी, वो कुरान करीम है। ये मोजज़ा क़यामत तक कायम रहेगा, क़यामत तक लोग इसको पढ़ते रहेंगे, मुसलमान होते रहेंगे। काबा के रब की कसम है, अमेरिका परेशान क्यों ना हो, बरतानिया परेशान क्यों ना हो, इसराइल परेशान क्यों ना हो, ईरान परेशान क्यों ना हो, हिंदुस्तान परेशान क्यों ना हो, उनके अपने सर्वे करते हैं और कहते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी के साथ अगर कोई मजहब फैल रहा है वो इस्लाम है। और क्या वजह है? रब अकबर की कसम है, वो कुरान पढ़ते जाते हैं, मुसलमान होते जाते हैं। हमारे रब ने जो मुझे मुजज़ा दिया क़यामत तक कायम रहेगा, क़यामत तक है। और बड़े लोग हैं, कुरान की एक एक आयत ने दिल की दुनिया बदल के रख दी है, एक एक आयत ने। डॉक्टर अब्दुर्रहमान बारकर ईसाइयत से इस्लाम कबूल किया है, कहते अमेरिका के अंदर ही था, वहाँ पे एक मेरा दोस्त मुसलमान था, बात होती रहती ईसाइयत पर, बात होती रहती इस्लाम पर। ये मुसलमान मुझे कहता आओ इस्लाम पे रिसर्च करो। कहते एक दिन इसने गिफ्ट के तौर पर मुझे कुरान करीम दिया, ट्रांसलेशन उसकी इंग्लिश के अंदर। मैं अमेरिका में रहने वाला, कुरान पकड़ा, घर में जाके रख दिया। क्या जरूरत है पढ़ने की? कोई जरूरत नहीं, ये तो मुसलमानों की किताब है, पढ़ूंगा तो बहक जाऊंगा। हाँ हाँ, ईसाई पादरी भी कहता है ना पढ़ा कर कुरान को बहक जाएगा, यहूदी भी कहता है ना पढ़ना कुरान को बहक जाओगे, मुशरिकीन भी कहते हैं ना पढ़ना कुरान को बहक जाओगे, और पाकिस्तान के रहने वाला भी कहता है ना 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 कुरान के करीब ना जाना, ना ना बुखारी के करीब ना जाना। जो पुकार ईसाई की, जो पुकार यहूदी की, वही पुकार आज के मुसलमान की, कुरान के करीब ना जाना। आ जाओ रब के कुरान की तरफ, नबी की अजमत का तज़किरा, रब के कुरान में नबी की शान का तज़किरा, रब के कुरान में अकीदा तौहीद का तज़किरा, रब के कुरान में हाँ हाँ शिरक की तरदीद का तज़किरा, रब के कुरान में नबी की नबूवत का तज़किरा, रब के कुरान में नमाज का तज़किरा, रब के कुरान में ज़कात का तज़किरा। रब अकबर की कसम है, पैदाइश से लेकर मौत तक अल्लाह ने हर किस्म का मसला वही में बयान किया है, कुरान में है, हदीस में है, और इंशाअल्लाह अहले हदीस इसकी इशाअत करते रहेंगे इंशाअल्लाह, और लोग अहले हदीस होते रहेंगे इंशाअल्लाह, होते रहेंगे। रही सही कसर ये पैगाम टीवी ने निकाल दिया है, इंशाअल्लाह बड़े ही लोग अहले हदीस हो रहे हैं। इन प्रोग्रामों का भी असर हमारे शेखपुरा में ना एक आदमी है, रेस्टोरेंट है उसका बहुत बड़ा। एक दिन मैं उसके पास गया, है वो पक्का दूसरे फिरके का है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, कब्र पूजने वाले, कब्रों की परस्तश करने वाले। एक दिन मैं गया, काफ़ी देर के बाद दाढ़ी बड़ी बातें होती रही, कहता हाफिज जी गल तो दसो। मैं कहा जी की गल है? ये पैगाम टीवी किन्ना दा है? मैं कहा यार चंगा है, गल दस तू। कहता जी हाफिज जी मैं तो मेरी घर दी वेहने हाँ, तो मेरे रब ने दिल दी दुनिया ही बदल छड़ी है। रब अकबर की कसम है, तेरी दावत कुरान वाली, नबी की सुन्नत वाली, तेरे अंदर कमजोरी, मेरे अंदर कमजोरी, निकल जा सियालकोट की बस्ती में, एक एक बाजार में दावत पहुंचाना तेरा काम है, लोगों को अहले हदीस करना मेरे रब का काम है। इंशाअल्लाह लोग अहले हदीस होंगे। अब तो हर तरफ से माशाल्लाह माहौल बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है। क्रैकडाउन शुरू होने वाला है, इन नाम ने आद पीरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू होने वाला है। इंशाअल्लाह बात सच्ची साबित होगी, अहले हदीसों की वही बात हक है, वही सच है। हजरात आए, कुरान मेरे नबी की अजमत, मेरे नबी की शान है। ये वो अजमत है जो रब ने सिर्फ आपको दी, किसी और को नहीं अता की। आओ मैं अजमत का तज़किरा करूं। मेरे नबी तो वो हैं हाय जिनका एहतराम करने का अंदाज मेरे रब ने कुरान में बयान कर दिया है।
پورے قرآن میں کہیں یا آدم ہے، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا زکریا، یا نوح، یا ابراہیم. حضرات پڑھتے جائیں قرآن کریم میں، لیکن میرے رب نے پورے قرآن میں کہیں بھی یا محمد نہیں کہا. یہ عظمت میرے مصطفیٰ کی، یہ شان میرے نبی کا، یہ عظمت مقام میرے نبی کا. 4 جگہ محبوب کے نام کا تذکرہ ہے، لیکن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ بھی رب نے نہیں پکارا. یہ عظمت اللہ نے دی ہے، صرف میرے نبی کو عطا کی ہے. حضرات آئیں، میرا رب ہے، وہ جب نام نہیں لیتا یا محمد کہہ کے، غابہ کے رب کی قسم ہے صحابہ نام نہیں لیتے یا محمد کہہ کے تو ادب سمجھتا ہے. نہیں نہیں، ادب رب کے قرآن میں، ادب نبی کی حدیث میں، ادب عرش والے رب کے قرآن میں، ادب مصطفیٰ کی حدیث میں، ادب صحابہ کے انداز میں. اور صحابہ نے کبھی بھی یا محمد، چند لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرج الینا، بھائی نکلیے ہماری بات سنیں. نام لیا آپ کا، یا محمد کا ہے. عرش والے رب نے سورۃ حجرات نازل کی ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. محبوب آپ حجرہ مبارک میں یہ حجرے کے باہر کھڑا یا محمد کہتا ہے. لا یعقلون، لا یعقلون. اور پڑھو رب کا قرآن. اہل حدیث کیوں نہیں کہتا اہل حدیث نے رب کا قرآن پڑھا؟ اہل حدیث کیوں نہیں کہتا اہل حدیث نے صحیح بخاری پڑھی؟ اہل حدیث کیوں نہیں کہتا اہل حدیث نے صحیح مسلم پڑھی؟ اہل حدیث کیوں نہیں کہتا اہل حدیث نے صحابہ کی سیرت پڑھی؟ میرے نبی یہ حجرے کے باہر کھڑے ہو کر یا محمد کہتے ہیں. رب آسمان سے کہتا ہے لا یعقلون. ان کو عقل، یہ عقل والے. اچھا حجرے کے باہر کھڑے ہو کے کہیں تو رب کہتا عقل والے، اگر سیال کوٹ سے کہیں تو پھر عقل والے، پھر ان کی عقل ہے. اور بھائیو یہ تو جھگڑے والی بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو محبت والا میسیج ہے، پیار والا. ادب و احترام میرے نبی کا میرے رب نے سکھایا. حضرات آئیں، قرآن کا ایک اور انداز ہے. یہ تو رب کی بات میں نے کی ہے، آئیے اب امتوں کی بات ہے. امتیوں نے اپنے نبیوں کو پکارا، کیا کہا؟ میرے رب نے یہاں بھی انداز بدلا ہے. کہیں قوم نے پکارا حضرت نوح علیہ السلام کو، فرمایا یا نوح، فرمایا یا نوح. قوم نے پکارا ہے نوح علیہ السلام کو، یا نوح کہا. ہاں ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، یا ابراہیم کہا. موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، یا موسیٰ کہا. جب ہماری امت کی بات آئی رب نے کیا کہا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم. اور ایمان والو، جب آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو ساجیا ماجیا اللہ دیتیا فلانیا، ایسے میرے نبی کو آواز. اللہ کی قسم نبی کی حرمت کی کوئی پاسداری کرتا ہے تو اہل حدیث کرتا ہے، کوئی دوسرا نہیں. بلکہ میرے جذبات ہیں، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں 2 قسم کی لوگ ہیں. پروفیسر عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دے رحمت اللہ علیہ، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ پوری دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک اہل حدیث ہے، ایک غیر اہل حدیث ہے. کوئی تیسری تقسیم نہیں ہے، ایک اہل حدیث ہے، ایک غیر اہل حدیث ہے. حضرات آؤ، رب نے تجھے بڑی شان اور عظمت عطا کی ہے. آئیے محبوب کی حرمت کا تذکرہ، آپ کی شان کا تذکرہ، آپ کے مقام کا تذکرہ، آپ کے خصائص کا تذکرہ. ایک تو بخاری کی وہ حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا رب نے مجھے فضیلت دی ہے 6 چیزوں کی وجہ سے. 6 چیزیں ایسی جو رب نے صرف مجھے دی ہیں، کسی دوسرے نبی کو نہیں عطا کی. فرمایا پہلی چیز اللہ نے جامع کلمات مجھے عطا کیے. دوسری چیز اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد کی. تیسری چیز اللہ نے غنیمتوں کا مال حلال کر دیا. چوتھی چیز اللہ نے مسجد کو، زمین پوری کو میرے لیے مسجد قرار دیا ہے، پوری زمین کو پاکیزہ قرار دیا. پانچویں چیز اللہ نے مجھے کائنات پوری کا نبی بنا کے بھیجا ہے. حضرت نوح آئے اپنی بستی کی طرف،
حضرت ابراہیم آئے اپنی قوم کی طرف، حضرت اسماعیل آئے اپنی قوم کی طرف، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہر نبی بسیوں کی طرف۔ اے اہل حدیثو، رب نے جو نبی تجھے عطا کیا ہے، رب نے جو پیر تجھے عطا کیا ہے، رب نے جو مرشد تجھے عطا کیا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، کائنات میں جہاں جہاں رب کی خدائی ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ رب نے یہ عظمت میرے نبی کو دی ہے، کسی اور کو نہیں۔ وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، سارے نبیوں کو نبوت کا تاج ملا ہے۔ میرے سچے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 2 تاج دیے، ایک نبوت کا اور ایک ختم، اور بولو نبوت کا اور دوسرا ختم نبوت کا۔ حضرات آئیں میرے نبی کی عظمتوں کا تذکرہ، رجب کا مہینہ، رجب کے مہینے میں معراج کا تذکرہ، معجزات نبیوں کے بڑے بڑے، عظمتیں بڑی بڑی، شانیں بڑی بڑی، مقام بڑے بڑے۔ میرے رب نے میرے نبی کو رجب کا مہینہ، معروف ترین قول کے مطابق رجب کے مہینے میں آپ کو اللہ نے معراج کروائی۔ حضرات عظمت بڑی، شان بڑی، مقام بڑا، بڑے بڑے حدیث کے منکر ایسے وہ کہتے ہیں نہیں آسمان کی معراج نہیں ہے، کہتے ہیں آنکھوں کے ساتھ معراج نہیں، سوتے ہوئے خواب کی حالت میں آپ نے معراج کی ہے۔ اور یاد رکھنا خواب کی حالت میں معراج کرنا کوئی کمال، اور بولو کوئی کمال، ستیا پہ آتا بندہ جتنے مرضی پہنچ جائے، یہ کوئی ایڈا کمال؟ اللہ کی قسم کمال تو یہ ہے حالت بیداری ہو، چند لمحات کے اندر میرے نبی کو رب آسمانوں کی سیر کرواتے ہیں، یہ عظمت ہے۔ اب معراج کا واقعہ میرے نبی کی شان ہے، یہ صرف وہ شان ہے جو رب نے آپ کو دی ہے، کسی کو نہیں عطا کی۔ حضرات آؤ غور کرنا، یہی تو حسد ہے ان کے دلوں میں، یہی تو حسد ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کا نبی اللہ ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ ایک اور جہالت کی بات سن لیں۔ اچھا وہ واقع کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اب مسلمان بیچارہ پیشاب پریشان ہو جاتا ہے، کہتا جی اب ہمارے نبی کی شان بڑھانی چاہیے تو اس کے لیے کوئی واقعہ گھڑنا چاہیے، پھر من گھڑت واقع بناتے ہیں۔ یہ بھی اس بات کی وجہ سے ہے کہ ان کو نہ قرآن آتا ہے نہ محبوب کی۔ اگر ان کو قرآن و حدیث آتا ہو اور مردوں کو تو سب ہی زندہ کر لیتے ہیں، میرے نبی تو وہ ہیں جن کی جدائی میں کھجور کا تنا رویا کرتا تھا۔ عظمت مصطفیٰ ہے، میرے نبی کی شان ہے جو کسی کی نہیں۔ اب پتھروں سے پانی تو نکلتا ہے، یہ اتنا کمال نہیں ہے، رب نکالتا ہے، لیکن میرے نبی کی عظمت ہے، میرے رب نے ہاتھ کی 5 انگلیوں سے 5 نہریں جاری کرتی ہیں۔ حضرات یہ عظمت جو رب نے آپ کو دی ہے کسی کو نہیں عطا کی۔ آئیے غور کیجئے، دنیا میں عظمتیں، دنیا میں شانیں، دنیا میں مقام، دنیا میں مرتبہ، رحمت کا تذکرہ کر رہے تھے مولانا یوسف پسروری صاحب۔ حضرات آپ کی رحمت آپ کے لیے خاصہ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے صرف آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، کسی دوسرے نبی کو نہیں بنایا۔ یہ دنیا کی عظمتیں، یہ دنیا کی شانیں، یہ دنیا کی فضیلتیں، اور بعض فضیلتیں وہ ہیں جو آخرت میں اللہ میرے نبی کو عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، اور اس سے پہلی حدیث آئے انا اول من ينشق عنہ القبر، صحابہ قیامت کے دن سب سے پہلے قبر پھٹے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھٹے گی۔ آپ باہر آئیں گے قبر سے، صدیق و فاروق ساتھ ہوں گے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، قیامت کا دن ہوگا، عرش والے رب نے مجھے پوری کائنات کے لوگوں کی سرداری عطا کر دی ہے۔ سوری وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ وَمَا مِن نَبِيٍّ مِّنْ آدَمَ وَمَنْ سَوَى إِلَّا تَحْتَ لِوَاءِ، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہیں سارے میرے جھنڈے کے نیچے، کوئی جھنڈا نہیں ہوگا
صرف ایک جھنڈا جو اہل حدیثوں کے امام و مرشد کے پاس ہوگا. اہل حدیثوں یہ اعزاز آپ کے نبی کا ہے, کسی اور کا نہیں ہے. جھنڈا میرے ہاتھ میں, سارے نبی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے. حضرات عظمتوں فضیلتوں کا تذکرہ, انا اول شافی و اول مشفع. فرمایا قیامت کا دن ہوگا, سب سے پہلے اللہ سفارت کرنے کا حق مجھے عطا کریں گے, کسی کو حق نہیں ملے گا. لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے بعد جواب ملے گا, نوح علیہ السلام کے پاس جواب ملے گا, ابراہیم علیہ السلام کے پاس جواب ملے گا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جواب ملے گا, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جواب ملے گا. میرے نبی فرماتے ہیں عرش والا رب قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش کرنے کا حق مجھے عطا کرے گا. میں رب کے عرش کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا. سجدے میں اہل حدیثوں معلوم ہوتا ہے اللہ کو منانا ہو تو سجدہ بہترین ذریعہ ہے. قیامت والے دن اللہ بڑے غضب میں ہوں گے, لیکن اللہ کے غضب کو ختم کرے گا تو سجدہ کرے گا. محبوب کو اللہ کہیں گے ارفع راسک یا محمد سل توتا, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھائیے, مانگیے مانگیے. حقیقت ہے میں اس حدیث کو پڑھ کے نا سوچ میں پڑ گیا, قیامت والے دن بھی اللہ اپنے نبی کو کہیں گے مانگیے. محبوب سوال کر, مانگ, سوال کر. اللہ قیامت کے دن ساری زندگی مانگتے رہے, قیامت کے دن فرمایا ہاں اب تو ساری کائنات کے لوگ جمع ہیں. جو مجھے حدیث سے سمجھ آیا, ساری کائنات کے لوگ جمع ہوں گے, رب ان کے سامنے اپنے نبی کو کہے گا محبوب سوال کر. کیا مطلب ہے؟ کائنات کے لوگوں کو پتہ چل جائے محمد مانگنے والے ہیں, رب عطا کرنے والے ہیں. عطا کرنے والا کون ہے؟ مانگنے والے محمد الرسول اللہ. جب آپ عطا نہیں کر سکتے تو یہ نانگے شاہ دوسرے عطا کر سکتے ہیں؟ عقیدہ توحید کا بھی درس ہے. آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, اللہ مقام وسیلہ مجھے عطا کرے گا, میرے علاوہ کسی کو مقام محمود مجھے ملے گا, میرے علاوہ کسی کو نہیں ملے گا. قیامت کا دن ہوگا انا اکثر تبا, سب سے زیادہ پیروکار میرے. فرمایا معراج کی رات میں نے دیکھا ایک بہت بڑا گروہ آیا, جبریل یہ میری امت. فرمایا نہیں آپ کی امت نہیں, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. پھر اس کے بعد آپ کا ایک لشکر آئے گا, بہت بڑا لشکر, بہت بڑا گروہ, پوری دنیا کی 120 صفیں 80 صفیں ان میں سے امت محمدیہ کی آپ کی امت سب سے زیادہ. یہی بات معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی کائنات کے امام سے, فرمایا روتا اس لیے ہوں آئے میرے بعد ہو, جنت میں تعداد میری سے زیادہ لے کے جاؤ گے. یہ عظمت ہے میرے نبی کی, سب سے زیادہ پیروکار آپ کے. اور آخری اعزاز کی بات سن لیں, قیامت کا دن ہوگا, محبوب فرماتے میں جاؤں گا جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, انا اولو من یقرع باب الجنہ, جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا. خازن پوچھے گا من انتا, آپ کون ہیں؟ حضرات آؤ اس جنت کا تذکرہ, اس جنت الفردوس کا تذکرہ جس کا دروازہ کھلوائیں گے کائنات کے امام, کھلوائیں گے جس کا دروازہ کھلوائیں گے مکی مدنی سرکار, کھلوائیں گے اس جنت کا تذکرہ. جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, خازن کہے گا من انتا, آپ کون ہیں؟ فرمایا میں کہوں گا انا محمد, میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتہ کہے گا رب نے مجھے کہا تھا کوئی دوسرا ہے دروازہ, ہم نے اس جنت میں جانا ہے. او بھائیو جانا ہے کہ نہیں؟ تسی انج ٹھلے ہو جائے تھوڑا دل نہیں کرتا, یا انج ٹھلے ہو جائے ڈر لگتا کہ سانو رب نے نہیں جاننا. اللہ کی قسم ہے اللہ نے اہل حدیثوں کو کھڑنا ہے, رب لے کے جائے گا اہل حدیثوں کو.
انشاءاللہ جو توحید والے ہیں رب کی جنت کے مہمان بنیں گے، اور کتا کار بھی ہوئے تو سزا لینے کے بعد جنت میں آئیں گے۔ ہاں مشرک کو میرے رب نے جنت نہیں دینی۔ جس کا یہ نظریہ ہو بہشتی دروازہ زمین پہ بھی ہے، ہر سال کھلتا ہے، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ جھگڑے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ حضرات آؤ میں اس جنت کو جنت مانتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، اس کا دروازہ کھلوائیں گے تو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلوائیں گے۔ اور یاد رکھنا یہ حسد ہے ان یہودیوں کے دلوں میں، ان عیسائیوں کے دلوں میں، میرے نبیوں کے خاکے، میرے نبی کے خاکے، کبھی میرے نبی کی گستاخی، کبھی امہات المومنین کے بارے، اور بعد یہ گماشتے جن کے ظاہراً نام مسلمانوں والے، ظاہراً معلوم ہوتا ہے پاکستان کے رہنے والے، لیکن یاد رکھنا جس کے دل میں بھی ایمان ہو، اللہ کی قسم وہ نبی کی گستاخی کر سکتا؟ یہ کمینے لوگ ہیں، مسلمان ہو سکتے؟ حقیقت ہے میرے نبی کی حرمت کا، جس طرح پسوری صاحب کہہ رہے تھے زمین دفاع کرتی ہے۔ ایک واقعہ نقل کیا ہے علامہ ابن حجر نے، اللہ اکبر، اپنی کتاب کے اندر، امام ذہبی نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس واقعے کو نقل کیا ہے شیخ زبیر احمد زئی صاحب نے رحمت اللہ علیہ اپنی ایک کتاب کے اندر تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جہاں پہ کوئی دوسرا نہ ہو، اللہ جانوروں سے بھی اپنے نبی کی حرمت کی تحفظ کا کام لے لیتا ہے۔ ایک عیسائی کا واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں منگول ایک بہت بڑا خاندان تھا، ان کا ایک آدمی عیسائی ہو گیا۔ عیسائی جب ہوا تو عیسائیوں کی ایک بہت بڑی پادریوں کی ٹیم منگول پہنچی، ان منگولوں کے پاس بہت بڑی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو ایک پادری جس طرح بیان کرتا ہے، اس نے بیان کرتے کرتے کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، آپ کو گالی نکالنے لگا۔ کہتے جب گالی نکالی نا، غلیظ زبان استعمال کی، قریب کتا بندھا ہوا تھا، اس نے اپنا پٹا کھولا، زور لگا کے حملہ کرتا ہے اس پادری کے اوپر۔ پادری پہ جب حملہ ہوا، بڑے جو سننے والے عیسائی سے آگے بہا کے کتے سے چھڑوایا، مزید مضبوط پٹا باندھا تو اس کو باندھا اسی جگہ کے اوپر۔ اس پادری کو کہنے لگے تو نے گستاخی جو کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تمہیں سزا اس کی ملی ہے۔ کہتا نہیں، میں خطاب کے دوران بار بار ہاتھ اٹھا رہا تھا، اس کتے نے سمجھا شاید مجھے مارنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس لیے اپنی جان کو بچانے کے لیے مجھ پہ اس نے حملہ کیا ہے، اس وجہ سے نہیں کیا، میں نے آپ کی گستاخی کی ہے۔ اور آؤ جہاں پہ کوئی انسان نہ ہو جس کے دل میں نبوت و رسالت کی حمیت و غیرت نہ ہو، رب اپنی نبی کی حرمت کا پاس کرتا ہے، رب اپنے نبی کی حرمت کا تحفظ کرتا ہے۔ یہاں تیرے میرے ایمان کا اللہ امتحان لیتا ہے، کتنا تیری ایمان میں جوش آتا ہے، غیرت آتی ہے۔ تیری ماں کو کوئی گالی دے، کعبہ کے رب کی قسم تو برداشت نہیں کرتا، تیرے باپ کو کوئی گالی دے تو برداشت نہیں کرتا، استاد کو گالی دے برداشت نہیں کرتا، امیر کو گالی دے برداشت نہیں کرتا، دوست کو گالی دے برداشت نہیں کرتا۔ اگر کوئی نبی کو برا کہے، تیرے غیرت کے اندر جوش نہ آئے، تیرا ایمان نہ بڑھے، تیری غیرت کے اندر تیری غیرت تقاضا نہ کرے اس نبی کے حرمت کا، اس کے گستاخ رسول تک پہنچنے کا تو عزم نہ کرے، اللہ کی قسم ہے قیامت کا دن ہوگا، کس منہ کے ساتھ محبوب کے حوضے کوثر پہ جاؤ گے۔ تقاضا ہے تیری میری حرمت کا۔ سائبر کرائم بنائے، ملکی اداروں کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کے خلاف تحفظ ہونا چاہیے، ہم انکاری نہیں ہیں، لیکن غیرت تمہیں یہ دلاتے ہیں کہ اگر تم اپنی عزتوں کو بڑا سمجھتے ہو تو کائنات میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کی عزت ہے تو محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خدا سے تو کم ہے، سب سے زیادہ، دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے۔ حضرات علامہ ابن حجر لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اس نے کہا جی نہیں اس وجہ سے نہیں،
وہ وجہ تو کوئی اور تھی جو میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا ہے. اس کمینے نے پھر گالی نکالی, محبوب کے خلاف بد زبانی کرتا ہے, آپ کے خلاف اپنی زبان کو گندہ کرتا ہے. روایت کے اندر آتا ہے, اور کئی اس کے عینی شاہدین جو علامہ ذہبی نے اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھے, کہتے ہیں کہ وہ کتا پھر چھلانگے لگاتا ہے. جب اس نے دوبارہ پھر بد زبانی کی, اس نے اپنے پٹے کو کاٹا, اپنی زنجیر کو توڑا, بھاگا لپکا اور اس کے گلے کے اوپر جا کے کاٹتا ہے. تب تک نہیں چھوڑا جب تک اس عیسائی کی جان نہیں نکل جاتی. اور کعبہ کے رب کی قسم ہے, نبی کی عزت, نبی کی شان, نبی کی عظمت, نبی کی رسالت, آپ کی ناموس, یہ تو مسئلہ ہی ایسا ہے جہاں پہ کوئی ایمان والا نہ ہو, رب درندوں سے کام لے لیتا ہے, درندوں سے. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. بعض سیکولر بندے ٹی وی پہ آ کے مذاکرے کرتے ہیں اور لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں. کہتے جی محبوب نے گستاخی کرنے والے کو سزا نہیں دی, اور وہ جھوٹا واقعہ, عورت نے کوڑا پھینکا, آپ نے کچھ نہ کہا. اور یاد رکھنا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ نے صحابہ کو کہا تھا کون ہے جو کعب بن اشرف یہودی کو قتل کر کے آئے گا, کون ہے, کس لیے بھیجا؟ فرمایا وہ میری بارے میں بد زبانی کرتا ہے, کوئی تو جائے جو اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کرتے. صحابی گئے. اور یاد رکھنا, محبوب کی حرمت کے بارے میں کوئی دوسری رائے, وہ نبینہ صحابی ہے, بی بی نہیں نہ باز آتی گھر والی, تو ایک دن اس کا کام ہی تمام کر دیا ہے. کیس آپ کے پاس پہنچا ہے, نبی نے صحابی سے پوچھا بھی قتل کیوں کیا ہے؟ محبوب آپ کو برا کہتی ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہو, مجھ سے نہیں برداشت ہو. کعبہ کے رب کی قسم ہے, میرے نبی فرماتے ہیں اس کا خون ضائع ہے, رائگاں ہے, اس کے خون کا کوئی بدلہ نہیں. گستاخ رسول ہے. النبی اولا بالمؤمنین. اور میرے بھائیو آؤ, جس جگہ پہ ہو, قسم اللہ کی, جس جگہ پہ ہو, اپنے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا کر. آخر پہ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. تیرے نبی کو اللہ نے عظمتوں سے نوازا ہے, شان بڑی عطا کی ہے, مانتا بھی ہے. ہم اس نبی کے پیروکار ہیں. حضرات اہل حدیث ہو, نبی کا پیروکار ہو, داڑھی کٹواتا منڈواتا ہو, مجھے سمجھ نہیں آتی. کعبہ کے رب کی قسم میں نبی کی اتباع کرنے والا ہو, جھوٹ بولے, سمجھ نہیں آتی. نبی کا پیروکار ہو, آپ کا امتی ہو, اہل حدیث ہو, بے نمازی ہو, سمجھ نہیں آتی. آپ کا پیروکار ہو, آپ کا امتی ہو, گانے سنتا ہو, سمجھ نہیں آتی. آجا اس سچے نبی کا پیروکار تو بن جا. جتنا پیروکار بنے گا داڑیاں سینے پہ سجا لے, نمازی بن جا. میسج دے ان کافروں کو, جتنا تم نبی محترم کے بارے میں گستاخانہ عمل کرو گے, ہم عمل کے ذریعے اپنے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے. اور انشاءاللہ اہل حدیث جب تک ہم زندہ ہیں, ہم نبی کی حرمت کے لیے مر مٹنے کا جذبہ آج بھی ہے اور قیامت تک قائم ہے. اور انشاءاللہ کل تک جو قربانیاں ہیں وہ بھی طریق اہل حدیث میں اہل حدیث کے اسلاف نے دی ہیں, اور آج بھی جو قربانیاں ہیں وہ اہل حدیثوں کا اللہ کے فضل سے ایک ایک فرد دے رہا ہے, اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں نبی محترم کی سچی اور پکی اور حقیقی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ جو گماز تھے, جو کمینے اور لعین جنہوں نے محبوب کی گستاخی کی ہے, جو جس جگہ پہ ہے, یا اللہ حکومت اگر سستی کرتی ہے تو جانتا ہے, اللہ ان کو نشان عبرت بنا دے, یا اللہ نشان عبرت بنا دے. پیچھے بھی جس نے گستاخانہ خاکے بنائے نا صحافی نے, بڑی سیکورٹی اس کی زبردست تھی, بڑی سیکورٹی اس کے گھر کی, پورے محلے کی, پوری گورنمنٹ جو اس کے اندر شامل ہے, بڑی سیکورٹی زبردست ہے. اللہ کی قسم ہے, ایک دن صبح اٹھا ہی نہیں, لوگ پریشان ہوئے, ڈیوٹی پہ نہیں پہنچا, اس کے گھر گئے, دروازہ کھولنے تو کھلتا, توڑا ہے, اندر جلے ہوئے کی لاش پڑی ہے, مرا پڑا ہے.
اور تم کچھ نہ کرو گے۔ وہ رب تو ہے لیکن تیرے میرے ایمان کا امتحان ہے، تیرے میرے جذبات کیا ہیں۔ جب تک زندہ رہیں حرمت رسول کی پاسداری کا جذبہ اللہ ہمارے دلوں میں زندہ رکھے۔ کل امام صاحب آ رہے ہیں انشاءاللہ 106 راوی روڈ میں، جانے کا پروگرام ہے نا جی؟ بعض بھائی تیار ہیں جی؟ چلو جتنے ہو سکیں اب آپ اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ زور کی نماز کل امام صاحب وہاں پہ پڑھا رہے ہیں، اور 16 تاریخ کو 16 اپریل کو مرکز 106 راوی روڈ کے اندر انشاءاللہ اہل حدیث یوتھ کنونشن ہو رہا ہے، جس میں انشاءاللہ مرکزی مبلغین بھی خطابات فرمائیں گے، اور اس طرح منتظمین اور اسی طرح آپ کہنے کہ جو تنظیمی اور جماعتی احباب ہیں ان کے خطابات بھی ہوں گے۔ وہاں پہ بھی پہنچو گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آخر دعوانا، اور اللہ میرے بڑے پیارے بھائی ملک فیصل صاحب، اللہ ان کو نیک صالح بیٹا عطا فرمائے، وہ برادران جتنے آپ بیٹھے ہیں اللہ سب پہ اپنی رحمتیں کر دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔